السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ عقیدہ واسطیہ کی لگاتار آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جا رہی ہے۔ قیامت کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ قیامت ہی سے متعلق ایک اہم واقعہ ہم پڑھیں گے اور وہ ہے نامہ اعمال۔ لیکن گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دینا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں مسائل کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے یہ ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ قیامت کے دن اسی ترتیب کے ساتھ واقع ہوں گے، کیونکہ جو قیامت کے دن جو واقعات ہیں ان واقعات کے تعلق سے قرآن و سنت کے اندر کوئی صحیح ترتیب کے تعلق سے کوئی نص موجود نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ علماء نے اس کے تعلق سے اجتہاد کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں۔ البتہ جو علماء نے ترتیب بیان کی ہے جو زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی کو بعث کہا جاتا ہے۔ بعث یعنی دوبارہ لوگوں کا زندہ ہونا۔ اس کے بعد سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ یہ تیسرا کام۔ میدان محشر کے بعد حوض، کیونکہ سب پیاسے ہوں گے، سب کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو حشر کے میدان کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ حوض کا ہے۔ حوض کے بعد شفاعت۔ ابھی شفاعت کا ذکر مصنف نہیں کیا ہے، حالانکہ شفاعت جو ہے یہ نامہ اعمال سے پہلے ہے، جو ترتیب جو زیادہ صحیح ہے اور کتاب و سنت کے زیادہ قریب اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے شفاعت ہوگی۔ شفاعت کے بعد عرض ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، پھر سب کا حساب لیا جائے گا، حساب ہوگا۔ اس کے بعد پھر نامہ اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال کے بعد پھر میزان ہوگا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ میزان کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے میزان بعد میں ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد پلسرات۔ پلسرات تک سب کا گزر ہوگا، مسلمان، مومن، کافر، سب کا۔ پلسرات پر جا کر کے کافر، منافق، جہنمی ہوں گے، وہ جا کر کے وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اب آگے کا مرحلہ ان کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ جو پلسرات ہے جہنم کے اوپر نصب ہے، جہنم کے اوپر اس کو نصب کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، تو وہاں سے سب کا گزرنا ہوگا، سب گزریں گے پلسرات سے۔ جو مومن ہوں گے، جنت کے حقدار ہوں گے، وہ پار کر جائیں گے، اور جو کافر، منافق ہوں گے، مشرک ہوں گے، اور جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی، وہ لوگ اسی پلسرات سے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ لیکن اس پلسرات سے سب کو گزرنا ہوگا، انبیاء، رسول، اور اس طریقے سے سارے لوگ۔ وہی منکم الا واردھا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مریم کے اندر کہ اس پلسرات سے ہر ایک کا گزر ہوگا، سب کو وہاں جانا ہوگا۔ اب واردھا کا معنی علماء نے دو بیان کیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سب کا وہاں سے گزرنا پلسرات کے اوپر سے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم میں جانا۔ اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی مومن کیسے جہنم کے اندر جائیں گے؟
تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس جگہ کو اللہ رب العالمین گل و گلزار بنا دے گا، جس علاقے میں مومن پلسرات سے نیچے گزریں گے اور نیچے گریں گے. جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کر دیا تھا، آگ کو گل و گلزار بنا دیا. حالانکہ وہ آگ تھی جس میں ان کو ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے لیے ٹھنڈک بنا دیا. اسی طریقے سے وہ منکم اللہ واردھا کا دو معنی اور اسی آخری معنی کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ واردھا کا دو معنی ہے، ایک تو داخل ہونا اور ایک گزرنا. گزرنا پلسرات کے اوپر سے اور داخل ہونا جہنم کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن اس ایریے کو، اس علاقے کو اللہ رب العالمین گل و گلزار بنا دے گا اور اہل ایمان کو ذرہ برابر کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور غیب سے متعلق چیزیں ہیں، ساری کیفیات کو تفصیل کے ساتھ انسان نہیں بیان کر سکتا ہے، کیونکہ مشاہدے والی چیز نہیں ہے کہ کسی نے مشاہدہ کیا ہو، یا تجربے سے بھی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ انسان نے تجربہ کر لیا. ٹیکنالوجی میں تجربہ ہوتا ہے، طب میں تجربہ ہوتا ہے، یہ تجربے والی چیز نہیں ہے. اس کا دار و مدار وحی پر ہے، قرآن و سنت پر ہے، قرآن و حدیث پر اس کا دار و مدار ہے. جو کچھ آیا ہے قرآن و حدیث پر، اس کا ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہونا چاہیے. اور جن چیزوں کے تعلق سے کچھ ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے. تو یہ ترتیب علماء نے بیان کی ہے کہ پلسرات ہے، میزان کے بعد پلسرات سے سب کا گزر ہوگا. اب کافر اور جو منافق ہوں گے ان کا جو ہے وہیں تک ختم ہو جائے گا، آگے نہیں جا سکیں گے. وہ جو اہل ایمان ہوں گے جن کے لیے جنت اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کو جنت کا جو ہے داخل کرے گا، وہ لوگ کیا کریں گے، اس سے آگے گزریں گے، پلسرات پار کر جائیں گے. پلسرات کے بعد ایک چھوٹا سا پل ہے قنطرہ، قنطرہ کہتے چھوٹے سے پل کو. اس قنطرہ کے نیچے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہاں پر سب کے دلوں کی صفائی اور پاکی کی جائے گی، اور ہر ایک جنتی کے دل سے کینہ اور کپٹ کو، حسد کو، بغض اور عداوت کو، ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے گا. ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. انسان جب جنت میں داخل ہوگا اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر جنت کا مرحلہ آئے گا. یہ ترتیب علماء نے بیان کی ہے. اگرچہ اس ترتیب کے بارے میں بھی کوئی نص صریح نہیں ہے، واضح طور پر کوئی نص یا حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے، صحت کے زیادہ قریب یہ ترتیب ہے. ایک اور مرحلہ ہوگا آراف کا. یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. یہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، وہاں ان کو رکھا جائے گا. انہیں جنت کی خوشبو بھی ملے گی، نیکیوں کی وجہ سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ملے گی ان کو، اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کی تپش بھی ان کو محسوس ہوگی. تو اس کو آراف کہا جاتا ہے. یہ آراف بعد میں ختم ہو جائے گا اور پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ ہے قیامت کے دن کے مراحل اس ترتیب کے ساتھ، جو زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے صحت کے. اگرچہ اس کے بارے میں بھی کوئی نص صریح نہیں ہے، کوئی ایسی نص یا کوئی ایسی حدیث نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے بیان کیا ہو کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن جو یہ واقعات ہوں گے ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ علماء نے یہ جو ترتیب بیان کی ہے یہ زیادہ اقرب الی الصحہ ہے، صحت کے زیادہ قریب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. اس کے ایک بار اور دہرا دیتا ہوں. سور پھونکا جائے گا پہلی بار، کیونکہ 2 بار سور پھونکا جائے گا. سارے لوگ مر جائیں گے اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو دنیا کے سب سے انتہائی بدبخت لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے. جیسے کہ ہمارے نبی کی حدیث، جو اہل ایمان ہوں گے پہلے ان کی وفات ہو جائے گی. ایک ہوا چلے گی یمن کی طرف سے، سارے لوگ اس ہوا کو سونگھیں گے اور سارے اہل ایمان سب کی سب وفات ہو جائے گی. کن پر دنیا قیامت قائم ہوگی؟ جو انتہائی برے ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، بدبخت لوگ ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی. دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اسی کو بعث کہا جاتا ہے. اس کے بعد حشر، یعنی سارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے، وہاں اکٹھا ہوں گے. حشر مانے ہوتے اکٹھا ہونا، وہاں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوگی؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ حوض. حوض کے بعد کیا ہوگا؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے. سارے لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی انکار کر دیں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب لوگ انکار کر دیں گے. آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا حساب و کتاب لے لے. تو اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ سب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. شفاعت کبریٰ کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی عرضی پیشی ہوگی. اس کے بعد چھٹا مرحلہ ہوگا حساب کا. ساتواں مرحلہ ہوگا نام اعمال کو دینے کا اور سب کے پڑھنے کا. آٹھواں جو مرحلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ میزان کا. یہ سارے اعمال تولے جائیں گے میزان پر، ترازو پر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمارے پر ظلم ہوا ہے. اتمام حجت کے لیے اور عدل اور انصاف کے اظہار کے لیے. اس کے بعد پلسرات، میزان کے بعد پلسرات ہے. پلسرات سے سب کا گزر ہوگا. پلسرات پر جا کر کے کافر لوگ، ان کا جو بھی دوڑ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہیں تک ختم ہو جائے گا، آگے نہیں جا سکیں گے پلسرات کے آگے. اور وہیں پر لوگ جہنم کے اندر گر جائیں گے، کیونکہ پلسرات کو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا. جیسے ندی کے اوپر پل ہوتا ہے نا، مثال سمجھانے کے لیے، یا سمندر کے اوپر پل ہوتا ہے، اس طریقے سے آگ جہنم کے اوپر پلسرات کو نصب کیا گیا. اب وہاں سے مان لیجیے اگر کوئی پار کر رہا، گر گیا سمندر میں تو ڈوب جائے گا. تو اس طریقے سے پلسرات یہ جہنم کے اوپر ہے. اس کے بعد پھر قنطرہ ہے، پل چھوٹا سا، اس کے نیچے سب کا کیا ہوگا؟ یعنی دلوں کی تہذیب اور پاکی اور صفائی کی جائے گی. اس کے بعد پھر جنت آئے گی. اور جنت وہ بھی کب آئے گی؟ ہمارے بھی وہاں بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ کھول دے. سب سے پہلے ہمارے بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد انبیاء داخل ہوں گے، اور اس کے بعد پوری امت میں، دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں گئیں، ان تمام امتوں میں سب سے پہلی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی. آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازہ کھولنے کا. دروازے کھولے جائیں گے، اس کے بعد لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ ہی گر جائیں گے جہنم کے اندر. اب اس کے بعد جب سب کچھ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین موت کو دمبے کی شکل میں حاضر کرے گا، اور اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. فرشتے کو نہیں ذبح کیا جائے گا جو ملک الموت ہے. یہاں غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے، کہتے ملک الموت کو ذبح کر دیا جائے گا. نہیں، ملک الموت کی کیا غلطی ہے؟ ملک الموت تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. اس موت کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جسم دے دے گا دمبے کی شکل، اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور کہا جائے گا جنتیوں کو خلود اور سلامتی تمہارے لیے اور ہمیشگی، اور جہنمیوں کہا جائے گا اب تمہارے لیے بھی ہمیشگی، اب کسی کے لیے موت نہیں ہوگی، موت کا مرحلہ ختم. سب جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کسی کے لیے موت نہیں آئے گی. تو یہ مراحل ہیں، یہ واقعات ہیں. کچھ اس ترتیب کے ساتھ میں پھر یہ دہرا رہا ہوں کہ اس ترتیب پر بھی کوئی نص شرعی نہیں ہے، لیکن یہ علماء کا اجتہاد ہے احادیث اور آیات اور واقعات کی روشنی میں، اور یہ ترتیب زیادہ صحت کے قریب ہے. تو آج ہم پڑھیں گے نام اعمال کے تعلق سے. مصنف فرماتے ہیں وَتُنشَرُ الدَّوَابِينَ. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے میزان ذکر کر دیا، شفاعت کا معاملہ بھی نہیں بیان کیا، اس کے بعد شفاعت ذکر کریں گے آگے جا کر کے. وَتُنشَرُ الدَّوَابِينُ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُنشَرُ الدَّوَابِينَ، یعنی جو نام اعمال ہیں، اعمال کے جو دفاتر ہیں، ان کو کھول دیا جائے گا. وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ، یہ اعمال کے دفتر ہیں جن میں ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف 2 فرشتے مقرر ہیں نا، ہماری نیکیوں کو اور گناہوں کو سب لکھ رہے ہیں. نیکیاں 3 طرح کی لکھی جاتی ہیں. ایک نیکی جس کا انسان ارادہ کرتا ہے اور عزم ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر اس کو اجر دیتا ہے. یہ بھی نیکی ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے. آپ سوئیں اس نیت سے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، پختہ ارادہ ہو. اگر نہیں اٹھ سکے تو آپ کو نیت کا ایک ثواب ملے گا. آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہو، یا طلبہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسے
لوگوں میں پھیلائیں گے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں گے، وعظ و نصیحت کریں گے، دعوت و ارشاد کریں گے، یہ نیت ہے ان کی، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملا، وفات ہوگی، اس نیت کا ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ انسان جو دنیا میں کام کرتا ہے، جیسے آپ مان لیجئے تندرست ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن کسی مصروفیت کی بنا پر اگر آپ وہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ آپ مصروف ہو گئے، فجر کے بعد آپ دعائیں پڑھتے ہیں صبح و شام کی، عصر کے بعد پڑھتے ہیں یا کسی اور وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن مشغولیت کی بنا پر کسی دن آپ نہیں پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، سنتیں معاف ہیں، سفر کی وجہ سے آپ نے چھوڑا ہے تو اس سنت کا بھی آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے، چونکہ آپ جو حضر میں ہوتے ہیں، مقیم ہوتے ہیں، تو آپ سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن سفر کی وجہ سے معاف ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ تو انسان کی نیت ہمیشہ صاف اور پاک ہونی چاہیے، نیت پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اور اپنے علم کے مطابق مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بندوں کا اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں سب سے اونچا درجے والا انسان ہے، علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور علم کے مطابق مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، اس کی خواہش اور تمنا ہوتی کاش میرے بھی پاس مال ہو جاتا تو میں بھی اس آدمی کے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا، اور اس طریقے سے جو رشتہ دار ہیں ان کی صلہ رحمی کرتا، تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اس کو بھی اجر دیتا ہے، اور نیت کے اجر میں دونوں برابر ہیں، وہ عمل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر اللہ دیتا ہے، لیکن نیت کا جو اجر ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر دیتا ہے۔ تو اس لیے نیت انسان کو ہمیشہ صاف اور صحیح ہونی چاہیے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے یہ۔ تو انسان جو نیت کرتا ہے نیکی کرنے کی اور پختہ عزم ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، نیت نہیں کھلی اس کی، مصروف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا نیت صحیح ہونے کی وجہ سے۔ دوسری وہ نیکی جو انسان کرتا ہے، آپ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 10 گنا، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، آپ دیکھیے، ایک نیکی کرتے ہیں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نیکی بھی آپ کے لیے ہے۔ تیسری وہ نیکی ہے کہ انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے، یاد رکھیے اس بات کو، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، دنیا کے لیے نہیں کہ اس کو موقع نہیں ملا اس لیے چھوڑ دیا، یا گناہ کرنے کے لیے گیا، لوگ آ گئے، اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں گناہ کروں گا لوگوں کے سامنے، اس لیے چھوڑ دیا اس نے، نہیں، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے، گناہ کا ارادہ لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی نیکیاں انسان کے دفتر میں لکھی جاتی ہیں۔ جو گناہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، انسان گناہ کرتا، جھوٹ بولتا، چوری کرتا، بے ایمانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اگر گناہ کا پکا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ گناہ لکھتا ہے، اس کا اگر پکا ارادہ ہے، ہر حال میں اس کو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی اس وجہ سے نہیں کیا تو بھی اس وجہ سے چھوڑا اس نے، اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑا، اگر اللہ کی وجہ سے چھوڑے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ نیکی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا پختہ عزم ہے، ارادہ ہے کہ میں گناہ کر کے رہوں گا، لیکن کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک گناہ لکھتا ہے، کیونکہ اس کی نیت غلط ہے۔ نیت کی بنیاد پر دیکھیے، نیت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے حدیث میں نے سنن ترمذی کی پڑھی تھی، شروع کا حصہ، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یعنی دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، تو 2 قسم کا ذکر کیا، ایک جس کو اللہ نے علم دیا، مال دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے علم کے مطابق مال کو خرچ کیا۔ دوسرا وہ بندہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، وہ تمنا کرتا، نیت اس کی صحیح کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے،
اب علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کن کا کیا حق ہے، تو اس صورت میں کیا کرتا ہے، مال کو جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، گناہوں کے کام میں خرچ کرتا ہے، تو یہ گناہ ہو گیا اس کے لیے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہو جائے گا تو میں اس برے انسان کے طریقے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، میں بھی ایسی کروں گا، خوب عیاشی کروں گا، خوب گناہ کروں گا، خوب مال خرچ کروں گا ایسے ہی۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ دونوں نیت دونوں کی بری ہے، تو بری نیت کی وجہ سے دونوں گناہ کے اندر برابر ہے، اس کو زیادہ گناہ ملے گا کیونکہ وہ گناہ کر بھی رہا ہے، یہ بری نیت کا اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اس کی نیت ہے پکی نیت گناہ کرنے کی۔ ایسی وہ حدیث آج صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا جو قاتل ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس نے قتل کیسے جہنم کے اندر جائے گا، مقتول کیوں جائے گا جہنم کے اندر، مقتول جس کو قتل کر دیا گیا۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا، کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی حریص تھا اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر، اس کی بھی پختہ نیت تھی کہ اس کو مجھے موقع مل جائے گا میں اسے قتل کر دوں گا، موقع نہیں ملا اس کو، لیکن اس کی نیت غلط تھی، پکا ارادہ تھا قتل کرنے کا۔ اس سے اگر انسان گناہ ایک تو کرے تو اس کو گناہ ہوتا ہے، اور یہاں دیکھ اللہ کی رحمت کے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی میں کیا ہے 10 سے لے کر کے 700 گناہ تک، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے اندر زیادہ تر لوگ جائیں گے، اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہونے کے باوجود بھی گناہ ایک لکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ کیا 10 گناہ لکھ دیا جائے، نہیں، اللہ رب العالمین عدل و انصاف والا ہے، اللہ اپنے فضل سے نیکیاں بڑھاتا ہے، لیکن عدل کی بنیاد پر اس کو ایک ہی گناہ دیتا ہے۔ تو وہ آدمی جو بری نیت کرتا ہے، پختہ اس کا ارادہ ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک گناہ لکھے جاتے ہیں انسان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں دائیں طرف بائیں طرف۔ انسان جب انسان سمجھتا ہے کہ میں خلوت میں ہوں، حقیقت میں انسان کبھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، 2 فرشتے بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، 2 فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں، انسان کبھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں تاریکی میں گرچہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ایک تو دیکھ رہا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہمارے ہر گناہ کو لکھ رہے ہیں، ہر نیکی کو لکھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا دفتر تیار ہوا ہے، ایسا دفتر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر نیکی، ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہر چھوٹا بڑا گناہ اس کے اندر درج ہو رہا ہے۔ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک انسان کے اعمال رہیں گے، اعمال کے دفتر رہے گا، سارے نیکیاں سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ تو انسان سوچے، حقیقت ایک انسان کبھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ہمیشہ فرشتے تو رہتے ہی ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی عرش سے انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں انسان رہتا ہے۔ اس لیے انسان پھر کیوں گناہ کرتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے درج کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ سکتے، انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو انسان کر ہی کیا کر سکتا ہے؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کہ انسان کو حساب کتاب لینا ہے؟ نہیں، اللہ کو حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ نیت اگر پیدا ہو جائے احساس، تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ نیکیاں انسان کی لکھی جاتی ہیں، اور یہ گناہ اس طریقے سے انسان کے لکھے جاتے ہیں۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بغیر مال انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے اور مال آ گیا اس کے پاس، اور علم نہیں ہے کہاں خرچ کرنا ہے ہم کو، تو جب علم نہیں ہے تو غلط طریقے سے کمائے گا بھی اور غلط جگہوں پر جا کر خرچ بھی کرے گا۔ تو اصل چیز کیا، انسان کی نیت، انسان کا علم اور اس کا عمل۔ مال جو ظاہری چیز ہے یہ معیار نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اصل معیار کیا ہے؟ انسان کا علم اور عمل، انسان کی اچھی نیت۔ اس لیے آپ دیکھیے نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اجر دیتا ہے اور ایک دوسرے آدمی کو، کیونکہ اس کی پکی نیت ہے گناہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ بھی دیتا ہے۔ تو انسان کی قدر و قیمت مال سے نہیں ہوتی ہے، انسان کی قدر و قیمت اس کے علم سے ہوتی ہے، اس کے عمل سے ہوتی ہے، اس کی حسن نیت سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے دین پر عمل پیرا ہونے کی، دینداری اور تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ خوبصورتی، یہ خاندان، یہ مال، یہ دولت، یہ منصب، یہ کپڑے، یہ اونچے اونچے موبائل، قیمتی قسم کی گاڑیاں، قیمتی قسم کے محلات،
دکانیں، بزنس، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے۔ اصل معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہے، تقویٰ ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے، حسن نیت ہے، علم ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اصل معیار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قیامت کے دن یہ اعمال پیش کیے جائیں گے، نام اعمال۔ فآخذ کتابہ بیمینہ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ اہل ایمان ہوں گے۔ وآخذ کتابہ بشمالہ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کو نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، او من وراء ظہرہ، یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تین طرح کے لوگ ہوں گے یا تین طرح کا معاملہ ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شخص جو اہل ایمان ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، نیک، متقی، موحد، متبع سنت، ان سارے لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا، جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے، او من وراء ظہرہ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس کا نام اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے، اس میں زیادہ اس کے لیے توہین ہے، اس کے لیے زیادہ اس کے اندر اہانت ہے، ذلت ہے کہ سامنے سے نہیں، پیٹھ پیچھے اس کو دیا جائے، لے اپنا نام ہے، یعنی اس کے لیے زجر ہے، توبیخ ہے، اس کے لیے اہانت ہے، اس کے لیے ذلت ہے کہ پیٹھ پیچھے سے اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو پیٹھ پیچھے سے ان کا نام اعمال دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو ان کے آگے سے بھی دیا جائے گا۔ یہ بھی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اور دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سورہ حاقہ کے اندر، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ سب برباد، نہ مال کام آیا، نہ بادشاہت کام آئی، کچھ کام نہیں آیا، جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو جو کفار، منافقین اور مشرکین ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جو مومن ہیں لیکن نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، ان کو کس ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے ایمان کی بدولت۔ امام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو راجح قرار دیا کہ جو بھی ایمان والے ہیں، چاہے ایمان کے مطابق ان کا عمل ہو نہ ہو، ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر مطیع فرما بردار ہے تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس داہنے ہاتھ میں، لیکن اگر عاصی نافرمان ہے، ایمان تو ہے، جیسے آج دیکھیے بہت سارے مسلمان اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان، آخرت پر ایمان، لیکن گناہ بہت کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بدعت و خرافات کے رسیہ اور گناہ، جھوٹ، زناکار، عیاشی، چوری، بے ایمانی، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایمان ہے ان کے پاس۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں علماء کے یہاں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ میں، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والعلم عند اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس طریقے سے نام اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں اس کے بعد کہ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، یہ دو آیتیں ہیں کہ ہر انسان کو جو اس کا عمل ہے ہم نے اس کے گلے میں باندھ رکھا ہے، ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں ہم نے باندھ رکھا ہے۔ طائرہ مانے یہاں پر عمل مراد ہے، جو انسان عمل کرتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے، نام اعمال، یلقاہ منشورا، جسے وہ اپنے سامنے پائے گا کھلا ہوا، یلقاہ منشورا، کھلا ہوا اسے پائے گا۔ تو اللہ کیا فرمائے، اقرا کتابک، اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، اور قیامت کے دن ہر بندہ پڑھ لے گا، ہر بندہ، دنیا میں چاہے جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن قیامت کے دن ہر بندہ اپنے نام اعمال کو پڑھ لے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ بڑا عدل و انصاف والا ہے،
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھ دیا ہے۔ جیسے مان لیجیے آج ہمیں انگلش نہیں آتی ہے، فرض کریں میں کسی کے پاس جاتا ہوں، بھائی اس کا ترجمہ کر دیجئے، اب وہ غلط بھی ترجمہ کر سکتا ہے نا، اب ہم کو نہیں معلوم، بیوقوف بنا دیا ہم کو، غلط ترجمہ اس نے کر دیا۔ یا آپ کو عربی نہیں آتی ہے، کسی کے پاس کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اب آپ کو بھی عربی زیادہ نہیں آتی ہے، لیکن اپنے کمی کو چھپانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، غلط ترجمہ کر دیتا ہے کہ یہ نہ کہے کہ بھائی اس کو تو عربی نہیں آتی ہے، دعویٰ کرتا عربی کا عربی نہیں آتی ہے، انسان غلط سلط ترجمہ کر کے دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ راستہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے، آپ زبیر کے رہنے والے ہیں، تو انسان کو راستہ نہیں معلوم لیکن بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ آپ ایسے جاؤ ایسے جاؤ۔ غلط بات نہیں بتانا چاہیے اگر آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، لیکن انسان کس سے بچنے کے لیے کہ سمجھے گا کہ بھئی یہاں زبیر کا رہنے والا، اس کو راستہ نہیں معلوم، اب شرم آ جاتی ہے اس کو، تو اس سے بچنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، غلط راستہ بتا دیتا ہے، اب بیچارہ دوسرا بھٹک جاتا ہے، تو انسان گنہگار ہوگا۔ آپ کو جو نہیں معلوم نہ بتائیے اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صلاحیت دے دے گا پڑھنے کی۔ دنیا میں مدرسے میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، ABCD الف باتا تھا اس کو نہیں معلوم، جاہل ہے ایک دم نرا، لیکن قیامت کے دن اپنے نام عمل کو پڑھ لے گا وہ۔ اقرا کتابک کا پڑھو اپنا عمل، نام عمل، اللہ تعالیٰ سب کو صلاحیت دے دے گا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ غلط ہے ترجمہ کیا گیا، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو کیا نہیں، سب وہ اپنے خود پڑھیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے حساب کے لیے خود کافی ہو۔ انسان پڑھ لے گا، سارا نام عمل کٹھا چٹھا اس کے سامنے موجود ہے، انکار نہیں کر سکتا ہے وہ۔ تو انسان خود اپنے آپ کا محاسب ہوگا، خود اپنا گویا کہ انسان نے حساب لے لیا، تو اس طریقے سے سب کا حساب کتاب لیا جائے گا، سب کا حساب کتاب، اور ہر آدمی کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اس طریقے سے اپنے نام اعمال کو انسان پڑھے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ، وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے گا۔ الخلائق یہ خلیقہ کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات، اور یہ اغلبیت کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہر مخلوق کا حساب نہیں ہوگا۔ جیسے جانور ہیں، چوپائے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، البتہ ان کا قصاص ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی سینگ والی جانور نے، بکری نے کسی بے سینگ والی کو بھی مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ جو بکری ہوگی اسے سینگ عطا کر دے گا اور کہے گا کہ تو بھی بنا قصاص لے لے۔ تو قصاص کے طور پر ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حساب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حساب یہ ہے حساب مناقشہ، یعنی گہرائی کے ساتھ حساب لینا اور ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا، ٹھیک ہے، اور عذاب والا حساب، تو یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چشپوشی کرے گا، بندے مومن سے کہے گا کہ ہاں تم نے گناہ کیا تھا، بندہ کہے گا ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دلائے گا کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح کا جو حساب ہے اس کو حساب یسیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ حساب یسیر انبیاء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ تو میرا آسان حساب لینا۔ آپ یہ دعا کرتے تھے نماز کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آسان حساب لینا۔ آج ہم دنیا کا ہر گناہ کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر ضرور لے کر کے جائے گا، ہم جائیں گے جنت کے اندر، یہ انسان سوچتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے سب کے سردار ہیں، لیکن کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آسان حساب لینا، سخت حساب نہ لینا۔ اللہ کے رسول کے من نوقش عذب یوم القیامہ، جس کا مناقشہ کر دیا گیا، ایک ایک چیز کا حساب لے لیا گیا، وہ عذاب دے دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ عذاب دے دیا جائے گا، پھنس جائے گا وہ، اگر ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ پوری زندگی کا حساب انسان آج بھی دیکھیے، اگر ہر چیز کا انسان حساب لینا شروع کر دے تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے، جس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ خامی، کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے 2 طرح کا حساب ہوگا، تو ایک حساب یسیر ہوگا، معمولی قسم کا حساب، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کہ آگے مصنف خود بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اعتراف کروائے گا بندے مومن سے، تو بندہ اعتراف کر لے گا کہ ہاں یہ میں نے گناہ کیا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دلا دے گا کہ ہم تجھے معاف کر دیں گے، گھبرانے کی بات نہیں، تو سارے گناہ کے طرف کر بھی لے گا۔ اور ایک ہوگا عذاب دینے والا حساب، تو اگر وہ ہوگا تو اللہ کے رسول کی حدیث جس کے ساتھ یہ مناقشہ ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا، اس کا بچ جانا مشکل ہے۔ تو یہ جو حساب ہوگا یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے وہ، جسے بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پیش کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت پیش کی، ساری امتیں پیش کی گئیں۔ ایسے انبیاء بھی ہمارے سامنے آئے جن کے پیچھے چلنے والے ایک دو تھے، کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جن کا کوئی امتی نہیں تھا، کسی نے ان کی بات نہیں مانی، تو کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں، اللہ نے ان کو جو پیغام دیا اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دیا۔ توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام لوگوں کو صحیح راستہ بتا دینا، اب اس پر عمل کرنا توفیق دے رہا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے کثرت یہ معیار نہیں ہے کسی کے حق پر ہونے کی، کہ آپ کی پارٹی آپ کی جماعت کے لوگ بہت زیادہ آپ حق پر ہیں، زیادہ ہونا چاہیے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہوگا ہفتے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل حق کی کثرت ہوگی۔ آج تک اہل حق کی کثرت نہیں ہوئی ہے، ہر زمانے میں مشرکین، کفار، گنہگار، فاسق، فاجر، منافق زیادہ رہے ہیں۔ مطلوب ہے یہ کہ حق کی جماعت حق کا زیادہ ہو، لیکن کیا یہ عمل میں ایسا ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے کثرت کہ کسی کی جماعت کے لوگ بہت زیادہ ہیں اس پر اسے ناز ہو، فخر ہو اور کہے کہ میں ہی جو ہے حق پر ہوں، یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، کتنے سال تک نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دیا؟ جی 950 سال، ماشاء اللہ، 950 سال تک۔ کتنے ایمان لے کر آئے تھے؟ وما آمن معه الا قلیل، بہت کم ایمان لے کر آئے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 80-82 لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی دعوت کا نتیجہ 80-82 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 80-82، 950 سال۔ کتنی تعداد ہے؟ 80-82 کے معنی کچھ نہیں ہے، لیکن وہی حق پر تھے۔ حق پر کون تھا؟ وہی لوگ حق پر تھے جی۔ اس لیے انسان یہ کثرت یہ معیار نہیں ہے، اور انسان جو دعوت دے اسے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 950 سال تک دعوت دیا، دیتے رہے دعوت، ہمارا کام دعوت دینا ہے، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی میں اپنے والد کو بلا رہا ہوں، والدہ کو بلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ، بھائی نہیں سمجھ رہا ہے، آپ لگے رہیے کام میں، آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ آپ دعا کریں، ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہو، ہماری دعوت دینے میں اخلاص نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے عمل میں تضاد ہو، ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل کچھ، اس کے برعکس ہو۔ اب وہ کمی جانتے ہیں ہمارے گھر والے، اس لیے ہماری بات نہیں مان رہے۔ اب میں کتنا گنہگار ہوں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، نہیں انسان جانتا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ اگر گناہ سب کے سامنے حاضر ہو جائیں تو انسان جو ہے کسی سے ملاقات نہ کرے، اور اگر گناہوں کے اندر بدبو ہو، اس سے پہلے جسے میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک شیخ تھے، قاضی شیخ فوزان، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر گناہ کے اندر بدبو ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے ملاقات نہیں کرے گا، اتنا ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے قول اور ہمارے عمل میں تضاد ہو، ہم زبان سے کہتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہو۔ اب جو جان گیا کہہ گیا ارے تو میں جانتا ہوں کیسا ہے تم، تو نہیں آپ کی بات مانے گا، آپ کی بات نہیں قبول کرے گا۔ اسی لیے کسی آدمی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے، جہاں اس کی نشو و نما ہوئی، وہاں جا کر کے دیکھیے آپ کہ وہ آدمی وہاں کیسا ہے۔ باہر تو سب اچھے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ادھر ادھر، لیکن جہاں آپ کی نشو و نما ہوئی، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں آپ کی جوانی گزری، جہاں آپ نے زندگی کا اکثر حصہ گزارا، وہاں جا کر کے دیکھیے کہ وہ آدمی کیسا ہے، تب جا کر کے انسان کی دینداری کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ باہر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، کیونکہ سب کی ایک دوسرے ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس لیے باہر سب ایک دوسرے سے بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ گھر جا کر کے دیکھیے ہمارا جو ملک ہے، آبائی وطن ہے، جہاں ہماری پرورش ہوئی، جہاں پلے بڑھے، وہاں ہمارا رویہ کیسا ہے، وہاں کے لوگوں کا ہمارے بارے میں تبصرہ کیا ہے، تب جا کر کے صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کیسا ہے، کتنا گناہ کیا آپ نے وہاں پر، کتنا گناہ اور کتنا ظلم زیادتی کی، کیا کچھ کیا، وہ جا کر کے وہاں پر انسان کو معلوم پڑتا ہے۔ جی ہاں،
تو اس طریقے سے یہ اللہ رب العالمین جو ہے، میں کیا بتا یہ رہا تھا کہ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو حاضر کرے گا، اور ہمارے نبی نے جو بتایا کہ آئے گی امت اور میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا نہیں آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، پھر ایک بہت بڑی امت ظاہر ہوگی تو یہ کہا جائے گا تو آپ کی امت کے لوگ ہیں، تو اس میں کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے پیچھے چلنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کی بات کسی نے مانی ہی نہیں، کیا ان کے پیش کرنے میں کوئی خامی تھی؟ نہیں، معصوم ہوتا ہے انبیاء، اللہ کی طرف سے موفق ہوتے ہیں، توفیق ہوتی ہے، لیکن توفیق نہیں ملی ان کو۔ ہمارے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو کتنی نصیحت کی لیکن توفیق نہیں ملی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پیش کرنے میں کوئی کمی تھی، کوئی خامی تھی؟ نعوذ باللہ نہیں، آپ نے بتایا ان کو لیکن توفیق نہیں ملی۔ ہدایت دینا، توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا کام لوگوں کو بتا دینا۔ تو یہ معیار نہیں ہے کہ ہمارے جماعت کے بہت دنیا میں سب سے زیادہ ہماری جماعت کے لوگ ہم حق پر ہو گئے، ایسا نہیں ہے، یہ کبھی معیار نہیں رہا۔ معیار تقویٰ دینداری ہے، کتاب و سنت ہے۔ آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے جماعت ہیں۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کا امت، اکیلے امت تھے وہ، آپ اکیلے جماعت ہیں، حق پر ہیں، جماعت ہے آپ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر آدمی اکیلا ہے اور وہی حق پر، وہی جماعت ہے۔ جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق پر جمع رہنا، اسی کو جماعت کہا۔ جس کے پاس حق ہوگا وہی جماعت ہے، جس کے پاس حق نہیں ہے وہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت اس معنی میں ہے کہ وہ غلط جماعت ہے، لیکن جماعت حق کا نہیں ہے وہ۔ تو انسان اگر حق پر ہے، اکیلے ہے، تنہا تنہا وہ جماعت ہے وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ کتنے مسلمان آس پاس میں رہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ ہیں کم ہیں نماز پڑھنے والے؟ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں پوری دنیا میں؟ 90% نماز نہیں پڑھتے ہیں، 10% پڑھتے ہیں، ہے نا؟ 5% بھی فجر پڑھتے ہیں، 5% فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اس طرح کے مسلمان ہیں۔ تو کیا جو نماز نہیں پڑھتے وہی حق پر ہوگے؟ نہیں۔ قیمتی چیز ہمیشہ کم رہتی ہے۔ آپ کو کوے اور چیل، گدھ بہت نظر آئیں گے، لیکن بعض پرندہ آپ کو شاہین نہیں نظر آئے گا، بہت کم نظر آئے گا۔ لوہا لکڑ بہت ملے گا لیکن سونا چاندی نہیں زیادہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی آدمی زیادہ ہے کسی جماعت کی تو حق پر ہے۔ معیار ہمیشہ سے ایک ہے اللہ رب العالمین کا، اور وہ حق پر ہونا۔ آپ اکیلے امت اور جماعت ہیں، آپ اکیلے حق پر ہیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ تو یہ لوگ بھی حساب نہیں لیے جائیں گے کیونکہ ان کا حساب نہیں ہوگا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہاں جو اللہ مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ یحاسب اللہ الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے گا، تو میں بتایا رہا تھا کہ تمام مخلوقات میں لوگ مستثنا ہیں، انبیاء مستثنا ہیں، اس طریقے سے چوپائے جانور مستثنا ہیں، یا 70,000 لوگ جن کے بارے میں نبی نے بشارت سنائی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے، وہ بھی اس سے مستثنا، ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن اغلبیت کیا ہوگا؟ سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے مومن کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا، اکیلے بھی اس کے ساتھ ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اقرار کروائے گا اس کے گناہوں کا، کما وصف ذلك فی الکتاب و سنہ، جیسا کہ کتاب و سنت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے مومن کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے گا، اور اس نے جو گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو اس کا اقرار کروائے گا، اور اس بندے مومن کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تم نے یہ کام کیا؟ کہے گا ہاں۔ تم نے یہ کام کیا؟ ہاں، یہاں تک کہ ہر گناہ کا اعتراف کر لے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا میں نے تمہاری دنیا میں پردہ پوشی کر دی، اب آخرت کے اندر بھی یہاں بھی میں تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین سب کے سامنے نہیں کرے گا بندے مومن کو رسوا، تنہائی میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا۔ اس میں زیادہ رحمت ہے۔ ایک تو یہ جیسے لوگ بھرے ہیں سب، آدمی اس کے گناہوں کو گنائے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، جاؤ میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن رسوا بھی تو کر دیا نا آپ نے سب کے سامنے کہ نہیں کیا رسوا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ ظلم کیا، لیکن جاؤ میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو رسوا کرنے کے بعد آپ نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رسوا نہیں کرے گا اسے تنہائی میں، صرف اسے معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے گناہ تھے جو ہم نے کیے تھے،
وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے دنیا میں پردہ ڈال دیا، اب قیامت کے دن بھی میں اس پر پردہ ڈال دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ ہمیں بھی پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی گناہ جانتے ہیں تو لوگوں کے سامنے پر بیان کریں اسے۔ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں اس کے سامنے جا کر کے بیان کریں۔ پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہے غیبت؟ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، ستیر، پردہ ڈالنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں۔ پردہ ڈالنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ اہل ایمان کی خوبی ہے، یہ تواضع اور خاکساری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا، سب کے سامنے جا کر کے بیان کر دینا، تو میں اس کو جانتا ہوں، فلاں کو جانتا ہوں، تو ایسا ہے۔ نہیں، غلط بات ہے یہ۔ اللہ یہ کہ اگر آپ سے مشورہ لیا جائے، امانت اور مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔ شادی کا پیغام آتا ہے کسی کے پاس، اب آپ یہ کہیں کہ بھئی نہیں، ہمیں اس کو گناہوں کو چھپا دینا چاہیے، شراب بھی پیتا ہے، بیڑی سگریٹ بھی پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اب رشتہ آ گیا، آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا، بتا دوں گا تو لوگوں کو معلوم پڑے گا تو دوستی ہماری ختم ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کو وہاں پر بتانا ضروری ہے۔ یہ امانت داری ہے، دیانت داری ہے۔ یہ المستشار المؤتمن، جسے مشورہ لے جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہاں رشتہ داری نہیں۔ وہاں آپ یہ بتائیں کہ ہاں یہ لڑکا ایسا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، شراب پیتا ہے۔ کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ چھپ کر کے کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا ہے، کچھ لوگوں کو معلوم پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے باپ کو نہ معلوم، ہو سکتا ہے اس کی ماں کو نہ معلوم، لیکن وہ چھپ کے پیتا ہے، سب کو لوگوں کو معلوم ہے، لیکن آپ تک بات نہیں پہنچی ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھئی کوئی ایسا ہے اور رشتہ آیا تو آپ بتا دیں، بھئی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس لڑکیوں کو میں جانتا ہوں، یہ گنہگار ہے، شراب پیتا ہے، بیڑی سگریٹ پیتا ہے، ایسا عیاشی کرتا ہے، فلاں اس کے گرل فرینڈ ہے، میں جانتا ہوں، میرا ساتھی ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ اس کو بتا دیں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ بتانا ضرور تاکہ کسی لڑکی کی زندگی نہ خراب ہو، یا اس کے اندر شرک ہے، بدعت اور خرافات ہے، ٹھیک ہے، شرک کرتا ہے وہ، بدعت اور خرافات کرتا ہے، آپ اس کو بتا دیں، کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شراب نوشی بھی معاف ہو سکتی ہے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا کہ انسان بغیر توبہ کے مر گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی خامی کمی ہے آپ سے مشورہ لیا جائے، آپ کو بتا دینا ضروری ہے، یہ غیبت کے اندر نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی نہ پوچھے تو آپ اس کو نصیحت کریں، اس کے سامنے جا کر بیان کریں۔ لوگوں میں عام کرنے سے کیا ہوگا، وہ صحیح نہیں۔ اللہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کھلے عام کرتا ہے، اگر کھلے عام کرتا ہے تو اس کو کھلے عام بیان کیا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کھلے عام سب کے سامنے شراب پیتا ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو وہاں پھر یہ معاملہ نہیں۔ یہاں معاملہ اس کا جس کا معاملہ چھپا ہوا ہے، جس کا معاملہ پردے میں ہے، اس کو پردے ہی میں رہنے دیجیے، اس کے پردے کو چاک مت کیجیے۔ اگر چاک کرنا ان لوگوں کے سامنے جو آپ سے مشورہ طلب کریں، نصیحت طلب کریں، تو وہ اپنے گناہوں کے اعتراف کرے گا تو اللہ کے جو ہے تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تیری پردہ پوشی کی، آج تیری مغفرت میں فرما دیتا ہوں۔ یہ سب بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جی۔ اور اس طریقے سے اللہ اسے معاف کر دے گا کہ کوئی اس کے گناہ کے بارے میں نہ سن پائے گا، نہ کوئی دیکھ پائے گا، نہ جان پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں وہ اما الکفار، رہے کفار، فلا یحاسبون محاسبہ، تو ان کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، ایسا محاسبہ کہ من توزن حسناتہ و سیئاتہ، کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں، یہ محاسبہ ان کا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا یہ محاسبہ؟ ان کا یہ محاسبہ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے بھائی، اللہ پر ایمان ہی نہیں ان کا تھا، ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں، تو پھر کیسے حساب ان کا موازنہ میزان ہوگا؟ ترازو کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں نیکی اور بدی دونوں ہوں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نیکی زیادہ یا بدی زیادہ ہے، وہاں پر میزان ہوگا، ترازو اور حساب لیا جائے گا۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ پورا کا پورا برا ہی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں، نہ اللہ پر ایمان، نہ نبی پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، اس کے پاس کچھ نیکی ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو تولنے کی ضرورت ہے؟ اس کو نہیں تولا جائے گا، اس کے تولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حساب اس کا نہیں ہوگا، یہ حساب اس کا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتَ لَهُمْ، کیونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اور جو کچھ دنیا کے لحاظ سے کیا انہوں نے، دنیا میں ان کو مل گیا، اللہ ان کو صحت دی، مال دیا، دولت دیا، عزت دی، منصب دیا، دنیا میں ترقی دی، اولاد دیا، اچھی تعلیم دی، یہ سب اللہ کی طرف سے نا، اللہ نے دے دیا دنیا میں ان کو، دنیا میں مل گیا، ان کو آخرت ملے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لانے والے،
اللہ پر ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو دنیا آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ایسا محاسبہ ان کا نہیں ہوگا۔ کون سا محاسبہ؟ جس میں ان کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے، کیونکہ ان کے پاس نیکی ہے ہی نہیں ہے، نیکی ان کے پاس نہیں۔ جب نیکی ہی نہیں ہے تو معلوم واضح ہے کہ سب جہنمی ہیں، ان کو تولنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا حساب لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وَلَٰكِن تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَىٰ، ہاں ان کے برائیوں کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ وَيُقَرُّونَ بِهَا وَيَخُذُونَ بِهَا، اور اس کا وہ اقرار کریں گے اور اس طریقے سے اس کی وجہ سے ان کو رسوا کیا جائے گا۔ یہ چیز ہوگی کہ تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، سارے گناہ تمہارے ہیں، یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ان کا حساب و کتاب اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیاں تولی جائیں کہ چلو بھائی ان کی نیکی ایک پلڑے میں رکھو، برائی ایک پلڑے میں رکھو، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ البتہ جو کچھ انہوں نے گناہ کیا دنیا کے ظلم اور زیادتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر، ان تمام چیزوں کو تمام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان کا جو حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، یہ محاسبہ نہیں ہوگا جس طریقے سے اہل ایمان کا ہوگا، جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور بدی بھی ہوں گے، جس طریقے سے ان کا ہوگا ایسا ان لوگوں کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان لوگوں کا جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کا اعتراف کروایا جائے گا اور وہ پھر وہ اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک اور بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ جن کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی ہم سوال کریں گے، اور جن کو ہم نے بھیجا مرسلین رسول جو آئے ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے۔ اس آیت کو لے کر کے بہت سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ انبیاء کا بھی حساب سوال جواب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہاں صرف سوال کیا جائے گا ان سے کہ ہم نے آپ کو دیا تھا پیغام، توحید کا پیغام، سنت کا، دین اور شریعت کا، آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا انبیاء سے۔ اور وہ حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے پوچھے گا تو ان کی قوم انکار کر دے گی، یہ کیا نام یہ نوح علیہ السلام، تو ان کی قوم انکار کر دے گی، ان کی قوم انکار کر دے گی، کہے گی نہیں ہمارے پاس نوح علیہ السلام نے نہیں پیغام دیا، انکار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا کہ ہم نے تیرے پیغام کو پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ تو یہ جو امت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جا کر کے اس دن گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا ہے۔ کیسے اس امت کو معلوم ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ کیسے معلوم پڑے گا اس امت کو؟ جی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ انبیاء کو جو پیغام دیا گیا وہ پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ قرآن برحق ہے، اس پر ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں، آپ کی باتیں برحق ہیں، اس لیے امت گواہی دے گی قیامت کے دن کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے تیرے پیغام کو تک پہنچا دیا۔ تو یہ سوال کیا جائے گا، حساب نہیں ہوگا۔ تو جو جن لوگوں نے اسے یہ سمجھا کہ ان سے حساب لیا جائے گا، ان کا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر صرف ان سے سوال کیا جائے گا، جب ان کی قوم انکار کرے گی تو اللہ ان سے پوچھے گا، ہاں یہ تو کہہ رہی کہ اب آپ کی قوم کہ آپ نے نہیں پہنچایا، تو کہیں گے نہیں ہم نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کے گواہ لاؤ، تو اللہ کہیں گے کون گواہ؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور امتیں، یہ امت جا کر کے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو کما حقوق پہنچا دیا، کسی نے کوئی جو ہے کمی اور کٹوتی نہیں کی۔ تو یہ ان سے محاسبہ نہیں ہوگا، یہ ان سے صرف سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، جیسے انسان کسی پوچھتا بھائی ہاں میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، آپ نے نبھایا نا، کیا نا؟ ہاں میں نے کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان پر، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، ورنہ انبیاء سے اس طرح کا محاسبہ نہیں ہوگا جیسا اور لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور بدی دونوں کا حساب لیا جائے گا، ان کے ساتھ اس طرح کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے آنے والے تمام مراحل کو آسان فرمائے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین و سنت پر توحید پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔